اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کوئی مشکل گھڑی نہ آئے, کوئی مشکل لمحہ, کوئی مشکل ٹینشن, کوئی بیماری, کوئی پریشانی, کوئی مسئلہ, کوئی ایسی تکلیف نہ ہو کہ آپ بالکل سراپا التجا بن جائیں, سراپا کشکول بن جائیں اور آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھیں کہ اللہ میں میری دعائیں قبول کر لے. ناظرین, جب سے حضرت انسان نے اس دھرتی پہ قدم رکھا ہے نا, حضرت آدم علیہ السلام نے, اس دن سے آج تک ہر انسان, چاہے وہ کوئی مسلم ہے, چاہے کوئی نان مسلم ہے, چاہے کوئی روحانیت مانتا ہے, چاہے کوئی نہیں مانتا, جب بھی اس کی زندگی میں کوئی مشکل لمحہ آتا ہے, کوئی مشکل گھڑی آتی ہے, تو وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے, خدا کی طرف دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ رب ذوالجلال یہ آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہوا اکلوتا وارث جو ہے وہ میری دعا سن لے. اور ہر دور کا انسان وہ اس کوشش میں رہا, تلاش میں رہا کہ مجھے وہ دعا, مجھے وہ لفظ, مجھے وہ آیت, مجھے وہ صورت, وہ لفظ مل جائیں جس سے میری دعا قبول ہو. اور دوسری بات ہے کہ یہی سلسلہ میں کوچہ تصوف میں بھی نظر آتا ہے کہ جب ہم کوچہ تصوف پہ نظر ڈالتے ہیں, صوفیہ کرام جب اس لائن پہ آتے ہیں, کوچہ تصوف میں عبارت ہوتے ہیں, تو ان کی بھی پہلے دن سے ایک ہی خواہش ہوتی ہے, مجھے وہ اسم اعظم, مجھے وہ خاص لفظ مل جائے, مجھے وہ خاص آیات مل جائیں, یا ایسا مجموعہ مل جائے, اگر میں ان کو بولوں, اگر ان کو پڑھوں, اگر ان کی مداوت کروں تو رب ذوالجلال میری دعائیں سننا شروع کر دے. یعنی کہ وہ کلید اعظم, وہ خاص چیز جس سے نا آپ کی زندگی آسان ہو جائے. آپ کی زندگی میں بے شمار ایسے لمحے آتے ہیں کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ صبح مسئلہ حل ہو جائے, یا صبح شام مسئلہ ہو جائے, دوپہر کو مسئلہ ہو جائے, تو پھر آپ تلاش کرتے ہیں کوئی ایسی دعا, کوئی ایسی ورد جو آپ کی زندگی کو آسان کر دے. ایک بات. دوسری بات ہے, سارا سال جو روحانی متلاشیان حق ہے, روحانی لوگ ہیں, تصوف کے لوگ ہیں, سارا سال اس تلاش میں رہتے ہیں کون سا وظیفہ کس گھڑی پہ کریں, کس وقت کریں, کس مہینے میں کریں, کن دنوں میں کریں, تاکہ وہ سیف زبان ہو جائے, کن فیکون ہو جائے, آپ اس کے عمل بن جائیں, اور عمل بننے کے بعد آپ کی زندگی آسان ہو جائے. اسی طرح جو سارا سال جو روحانی لوگ ہیں, روحانی مسافر ہیں, وہ سارا سال ماہ سفر المظفر کا انتظار کرتے ہیں. اس مہینے میں سلسلہ تصوف کی عظیم دعائے حزب البحر جو اس کے ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ, جو 993 ہجری میں مراکو میں پیدا ہوئے, اور اس کے آگے چل کے وہ عبداللہ عبدالسلام سے بیعت ہوتے ہیں سلسلہ قادریہ میں بیعت ہونے کے بعد پھر وہ دلائل الخیرات, انہوں نے درود شریف پہ بھی کتاب لکھی, ان کے پھر جو مرید تھے ان کے محمد بن الجزولی, انہوں نے بھی لکھی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری تصوف میں جو ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ, وہ اس کے بانی ہیں, یا وہ اس کے خالق ہیں, جنہیں اس پہ جو حیران کن پہلو ہے, آقا کریم ان کے خواب میں آ کے ان کو یہ دعا سکھائی گئی. آقا کریم کا وہ فرمان کہ مجھے زندگی میں کسی بھی انسان کے اگر میں خواب میں آتا ہوں تو وہ میں ہوں گا, شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. اس دعا کی فضیلت, اس دعا کی شان, اس دعا کی عظمت یہ ہے کہ آقا کریم ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آئے, خواب میں آ کے یہ دکھائے گی. اور اس دن سے آج تک سلسلہ تصوف کا کوئی بھی سلسلہ ہو, کوئی بھی صوفی ہو, کوئی بھی روحانی طالب ہو, عام مسلمان ہو, جب بھی اس پہ کوئی مشکل آتی ہے, جب کوئی مشکل گھڑی آتی ہے, وہ دعائے حزب البحر کو ضرور پڑھتا ہے. 993 ہجری میں پیدا ہونے والے ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ, جب اس دعا کے خالق کس طرح ان کی زندگی میں دعا اس طرح آتی ہے کہ وہ جیسے درویش ہوتے ہیں نا, پوری دنیا کے سیر کرتے ہیں, سیر کرتے کرتے وہ کس جگہ پہ ہوتے ہیں تو اچانک حج کا موسم آ جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حج کرتا ہوں. جب حج کا ارادہ کرتے تھے, دوست کہتے ہیں کہ سارے جہاز تو چلے گئے, سمندری جہاز ہے, تو کہتے پھر بھی نہ مجھے اشارہ غیبی ہوا کہ میں نے حج کرنا. لیکن پتہ کرتے ایک بوڑھا عیسائی جہاز بندہ ہوتا ہے جو جس کے پاس ایک کشتی ہوتی ہے, بادبانی کشتی, اس سے کہتے چلو, تو اس کو رقم طے کر کے کچھ دوستوں کے ساتھ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں. اب قدرت خدا کی, اللہ نا, میں کہتا ہوں کوئی ایسے لمحے لاتا ہے آپ کی زندگی میں, کوئی ایسی گھڑیاں آپ کی زندگی میں لاتا ہے کہ جب آپ امر ہو جاتے ہیں, جب آپ کی زندگی میں کوئی خاص واقعہ رونما ہوتا ہے. جب سمندر میں کشتی آتی ہے تو کچھ دن بعد نا ہواؤں کا سلسلہ رک جاتا ہے, یا مخالف ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں, تو ہفتہ 10 دن وہی گزر جاتے ہیں. تو جو دوست ہوتا ہے نا مارتے ہیں امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ آپ نے تو کہا تھا کہ اشارہ غیبی کے تحت مجھے حکم ہے, یہاں تو ہم پستی میں اشارہ غیبی کے در گیا تھا, بڑے رنجیدہ ہو کے, بڑے دکھی ہو کے آپ سو جاتے ہیں. تو سونے میں آقا کریم شہنشاہ دو عالم وجہ تخلیق کائنات, شہنشاہ معظم سرور دو جہاں خواب میں تشریف لاتے ہیں, اور کہتے ہیں ابو الحسن تو بالکل پریشان نہ ہو, یہ جو میں تمہیں دعا سکھا رہا ہوں, آپ حیران ہو, اس دعا میں 90% قرآنی آیات اللہ کے ناموں کی اس میں شامل کی گئی ہیں. تم یہ دعا اس طریقے سے پڑھو, جب پڑھو گے تو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی, اور تمہارا جہاز جو ہے منزل کی طرف روانہ ہو جائے گا. آپ اٹھتے ہیں تو آپ اٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ کھول دو بادبان. دیکھو وہ عیسائی جو بادبان ہوتا ہے کہتا ہے ہوائیں تو مخالف ہے, میں کیسے کھول دو, آپ پھر بھی کہتے ہیں کھول دو. کھول دیا جاتا ہے, ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, اور جب چلنا شروع ہوتی ہے تو آپ مکہ مدینہ کی طرف آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے. یہ منظر دیکھ کے جو ہوتا ہے نا بادبان, عیسائی بوڑھا بادبان, اس کے جو 2 بیٹے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں.
وہ مسلمان نہیں ہوتا. تو رات کو نا خواب دیکھتا ہے وہ جو عیسائی بات بن ہوتا ہے کہ وہ جنت کی طرف جاتے تو وہاں ان کو روک لیا جاتا ہے. تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہاں صرف مسلمان جا سکتے, لہٰذا یہ کرامت دیکھ کے وہ بھی صبح مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن اس کا سلسلہ تصوف میں یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ آقا کریم خود آ کے امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ, پھر اس کے شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سکھائی, طریقہ بتایا. اس میں مختلف جگہوں پہ اشارات ہیں, مختلف جگہوں پہ تکرار ہے, کہیں پہ انگلی کھولنی ہے, کہیں پہ بند کرنی ہے. آخر میں وہ طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا جس کو کس طرح پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے اور کیا طریقہ کار ہے. تو اس کے بعد جب آگے ہم چلتے ہیں اس سلسلے میں, تو میرے خاندان میں بڑا اس کا طریقہ تھا. حزب البحر سمندر کی دعا کے حوالے سے حزب البحر بھی انہوں نے لکھی, حزب النصر بھی لکھی انہوں نے. ہمارا جو گاؤں تھا نا, میں پہلے بھی پیچھے ذیل حج میں ویڈیو بنائی تھی, اس میں تھوڑا ذکر کیا تھا. ہمارا گاؤں نا ہیڈ بلو کی راوی دریا کے اندر 5-6 کلومیٹر اندر تھا, ٹیلے پہ تھا. تو وہاں پہ ہر سال سیلاب آنا. جب سیلاب آنا, میرے عظیم نانا جی جنہوں نے اوراد احمدیہ لکھی اور وہ کتاب میری سرمایہ درویش میں بھی ہے, انہوں نے حزب البحر پکڑنی, اور ساتھ میرے تایا جی صوفی عبد الرحمان صاحب 110 سال کی عمر میں جو فوت ہوئے, جنہوں نے زندگی میں کہہ دیا کہ آج میرا کھانا نہیں بنانا, آج میں ٹور جانا ہے, میں نے چلے جانا ہے. تو جب پانی کی سرخش موجوں نے جب ٹیلے سے ٹکرانا, تو آپ نے جا کے وہاں پہ میرے نانا جی انہوں نے آ کے دعا حزب البحر پڑھنی, اور حزب البحر کے کرامت دیکھنے کے لیے, کرشمہ دیکھنے کے لیے دائیں بائیں سے لوگ آ جاتے تھے کہ آج پانی آ گیا, سیلاب آ گیا, اور آج یقیناً مولوی احمد دین اور صوفی عبد الرحمان صاحب دونوں دریا پہ حزب البحر پڑھ رہے ہوں گے. سرخش موجوں نے آنا, ٹیلے سے ٹکرانا, اور ٹیلے سے ٹکرانے کے بعد چوم کے واپس چلے جانا. یہ کرامت دور تک مشہور ہو گئی تھی ہمارے خاندان میں. کتنا عرصہ چلا, پھر جب یہ میرے نانا جی دنیا سے چلے گئے, تو پھر وہ وقت چینج ہوا, اور وہ جو ہمارا گاؤں تھا پھر وہ دریا برد بھی ہو گیا اور چیزیں چینج ہو گئی. لیکن جتنا عرصہ وہ پڑھتے رہے وہ عمل تھے اس کے. پھر ہمارے خاندان میں بھی یہ معمول رہا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے, جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے, تو دعائے حزب البحر کو پڑھا جاتی ہے. یہاں اس کی میں ایک اور بتاؤں کہ اگر آپ اس کو بڑا طور پہ نہیں پڑھ سکتے, عمل آگے میں جو بتاؤں گا وہ نہیں پڑھ سکتے, آپ اس کو صبح شام اگر آپ معمول بنا لیتے ہیں, جادو ہے, نظر ہے, ٹونا ہے, بیماری ہے, پریشانی ہے, شادی نہیں ہو رہی, رزق نہیں ہو رہی, بے برکتی ہے, لڑائی ہے, جھگڑے ہیں, پریشانیاں ہیں, نوکری نہیں مل رہی, بچوں کی شادی نہیں ہو رہی, بچوں کی کچھ کام نہیں ہو رہا, آپ کی زندگی میں ہرڈلز ہیں, مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں. یعنی کہ جہاں پہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے, جہاں پہ آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آ گئی, تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں جب آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اس کو وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے. برصغیر پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی روحانی ہستی شاید ہی کوئی ہو. باقی جتنے بھی بعد میں ہمارے صوفی اسکالر ہیں, ہمارے عالم دین ہیں, انہیں کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا. ان کے عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, سید احمد شہید, سارے لوگ جو ہیں وہ ان کا یہ معمول رہا ہے. پھر اس کے بعد مہاجر محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا معمول رہا ہے. پھر اس کے بعد شاہ عنایت قادری جو ان کا معمول ہے. سلسلہ تصوف میں ہر دور میں صوفیہ کرام نے اس کو اپنا معمول رکھا ہے. اس کی کوئی بھی گھر میں مشکل ہے, پریشانی ہے, ٹینشن. میں یہ اور بات کر دوں کہ میں نے آج سے 10-15 سال پہلے جب اپنی کتاب سرمایہ درویش لکھی تھی, میں نے پورا چیپٹر لکھا ہے اس میں حزب البحر پہ. حزب البحر مال اکبر میں آتا ہے. مال اصغر آپ لوگ کر لیتے ہیں, اس کے بعد بڑے کھلاڑی, جیسے بڑے کھلاڑی پی ایچ ڈی لیول کے میں سے پی ایچ ڈی کلاس کہتے ہیں کہ مال اصغر اکبر میں جاتا ہے. میں نے پورا اس پہ چیپٹر لکھا تھا. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میری کتاب پڑھی ہوئی ہے سرمایہ درویش, اس کا نام ہے, پورا چیپٹر نہیں تو پی ڈی ایف میں بھی پڑھی ہوئی ہے. یا اب جب آپ گوگل پہ جاتے ہیں, جی پی ٹی پہ جاتے ہیں, یوٹیوب پہ جاتے ہیں, آپ حزب البحر لکھتے ہیں تو بہت سارے اس کی چیزیں آ جاتی ہیں. بعض اوقات کچھ لوگوں نے اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کی, کچھ ابتداء میں, کچھ اختتام میں کچھ چیزیں اور شامل کر لیے. تو وہ برصغیر پاک و ہند میں تو ضرور ہے, باہر کے ملکوں میں وہی حزب البحر ہے جو ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہے. تو یہ بڑی اس کی کرامات ہے, بڑے اس کے فضائل ہیں. کون فیکون ہے, کوئی چیز نہیں ہو رہی, کوئی کام اڑی ہوئی ہے, رکاوٹ ہے, ہرڈل ہے, مسئلہ ہے, پریشانی ہے, بیماری, کوئی قید میں ہے, کوئی باہر جانا چاہتا ہے, کوئی یہاں رہنا چاہتا. تو آپ چاہتے ہیں کوئی ایسی دعا, کوئی ایسے ورد, الفاظ کا کوئی ایسا مجموعہ مل جائے جس کو پانے کے بعد پھر میں نے اس کے بعد وہ کن فیکون ہو جائے, میری زبان سے جو بات نکلی پوری ہو جائے. تو حزب البحر کا اس میں بڑا مقام ہے. اب حزب البحر اگر آپ پھر ایک اور بات ہے, کچھ اوراد, کچھ وظائف, کچھ چلے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے مخصوص اوقات مخصوص دے دیں. صدیوں سے جو سفر کا مہینہ جب آتا ہے, اس کی 6ٹھی 7ویں 8ویں جب آتی ہے, جو چندی کے بعض کہتے ہیں, جب عروج ماہ میں جب ہم کہتے ہیں, جب یہ دن آتے تو صوفیہ کرام, اولیاء کرام اور جو بے شمار نیک لوگ ہیں وہ ان دنوں میں اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ دینے کا ایک بڑا خاص طریقہ ہے, یعنی کہ سفر کے مہینے میں اس کی زکوٰۃ جب آپ دیتے تو وہ گھڑیاں, وہ وقت جب صوفیہ کرام نے اس کو آن کر دیا, اس کا نور, اس کی روشنی کائنات میں ہے, تو آپ بھی اس نور, اس کوڈ کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جو بہت کامیاب ہے. لہٰذا وہ مہینہ سفر کا مہینہ آ گیا ہے. اس کی پہلے ہم نے ذی الحجہ میں بنائی تھی, لیکن وہ 10 دنوں کے بعد پھر وہ ٹائم ختم. بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اب ہم اس کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں. یہاں میں 3-4 طریقوں سے اس کو آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. جس طریقوں سے آپ جب بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ وہ اس کوڈ کو آن کر لیں گے, اس اسم اعظم کو پا لیں گے, اس چابی کو پا لیں گے. زندگی میں جب بھی کبھی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کن فیکون کے نور کو آن کریں گے اور آپ کی چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. تو سفر کا مہینہ آ گیا. اس میں جو اس کی خاص زکوٰۃ ہے, اولیاء کرام, صوفیہ کرام, اہل روحانیت, تصوف, ہر دور میں ہر سلسلے کا, چاہے سلسلہ چشت ہے, سلسلہ قادری ہے, سلسلہ شاذلی ہے, سلسلہ سہروردی ہے, سلسلہ ویسیہ, جتنے بھی سلاسل دنیا میں موجود ہیں, ہر دور کے صوفیہ کرام کا, اولیاء کرام کا
طالب علموں کا، روحانی متلاشی کا یہ وظیفہ رہا ہے. تو اب ہم وہ وقت آ گیا جس کی ہم زکوٰۃ کے میں 3-4 طریقے بتاتا ہوں. آپ لوگ کر سکتے ہیں. آپ کو میری کتاب سرمایہ درویش میں آپ اس کا پورا چیپٹر وہاں سے لے سکتے ہیں, اس کی PDF پڑھی وہاں پہ لے سکتے ہیں, اور ویسے بھی نیٹ پہ جہاں بھی آپ جائیں GPT پہ یا گوگل پہ آپ حزب البیان لکھیں گے تو اس کی آ جائے گی. ہم بھی اسکرین پہ اس کو دیں گے. طریقہ ایسا کیا ہے, اس کے مال اکبر بھی ہے, مال متوسط بھی ہے, مال صغیر بھی ہے. طریقہ 4-5 طریقوں سے. پہلا طریقہ اس کا کیا ہے, جو بڑے پلیئر ہیں نا جو کہتے ہیں ہمیں بڑا طریقہ کرنا. پھر دوسری بات یہاں میں کلیئر کر دوں, ہر بندہ سوال کرے گا, آپ سب کو اجازت ہے الحمدللہ. میں سلسلہ چشتیہ سلسلہ قادریہ میں بیعت بھی ہوں اور میرا روحانی سلسلہ بھی, تو آپ سب کو بیعت ہے, آپ سارے اس کو کر سکتے ہیں. طریقہ کیا ہے, آپ نے اس کرنا کیا کہ 6-7-8 طریقوں آپ اس میں مختلف طریقے ہیں. کچھ لوگ فجر کے بعد شروع کرتے ہیں, کچھ لوگ عصر کے بعد شروع کرتے ہیں. ہمارے خاندان میں عصر کے بعد اعتکاف بیٹھنا پڑتا ہے, عصر کے بعد بیٹھتے ہیں اور مغرب کے بعد پھر شروع کرتے ہیں. کرنا کیا, آپ نے احرام باندھنا ہے. یہاں پہ پھر کہہ دو, احرام باندھنا, اپنے عام کپڑے نہیں پہننے جیسے عمرے حج پہ جاتے ہیں. احرام باندھنا, احرام باندھ کے اپنے عصر کے وقت اپنے گھر میں بیٹھ سکتے ہیں, مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں, اجتماعی طور پہ بیٹھ سکتے ہیں, انفرادی طور پہ بیٹھ سکتے ہیں. ترک جلالی جمالی کرنا ہے. ترک جلالی جمالی یہ کہ آپ نے سادہ خوراک کھانی, جو کھانے ہیں, یہ اس میں آپ چاول کھا سکتے ہیں, روٹی کھا سکتے ہیں, اس میں باقی بدبودار چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. اگر میں ترک جلالی جمالی پہ جاؤں گا لمبی بحث ہو جائے گی. احرام باندھنا ہے, اور میرے خواتین جو میری بیٹیاں ہیں وہ سفید کپڑے پہنیں گی. اب بہت سے کہ سفید کپڑے نہیں ہیں تو آپ آف وائٹ پہن سکتے ہیں, پھیکے رنگ کے کپڑے پہنے. اور خواتین کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں. بندے کے پاس اگر احرام نہیں تو وہ بھی سادے کپڑے سفید پہن سکتا ہے, سفید نہیں تو آف وائٹ پہن سکتا ہے. آپ نے بیٹھنا ہے, ترک جلالی جمالی کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھنی ہے, امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اور آقا کریم کے حضور پیش کرنی ہے. پیش کرنے کے بعد جو حزب البیر ہے آپ نے 120 بار ڈیلی پڑھنی ہے. اب یہاں پہ کچھ لوگ کہیں گے 120 بار پاسبل نہیں, کوئی بات نہیں, آپ ایسا کریں کہ آپ 40 بار 40 یہ 3 نشستیں باندھ لیں. پہلے 40 بار پڑھیں, پھر 40 بار پڑھیں, پھر چلیے کہ صبح پڑھ لیں, کوئی دوپہر پڑھ لیں, کوئی شام کو پڑھ لیں, کچھ رات دن کا. آپ نے 24 گھنٹوں میں 120 پورا کرنا. اوورآل اس کا یہ کہ یہ آپ نے 3 دن کا اعتکاف ہے, 3 دن کا چلہ ہے. 3 دن میں آپ نے 360 بار کرنا ہے. اور اس میں آپ نے کوشش کرنی کہ آپ اگر گھر میں ہیں, جو بہترین طریقہ ہے, جو اول طریقہ ہے, اجتماعی طور پہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے سلاسل کو اجتماعی طور پہ اعتکاف بیٹھتے ہیں, اعتکافی چلہ بھی سے کہتے ہیں. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے, آپ کے معمولات ایسے, آپ کی نوکری, آپ کا شغل ایسے, تو آپ بالکل نہ کریں. آپ رات کو کریں اور صبح آپ اپنے کام شام پہ کریں, تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم کریم قبول کرنے والی ہے. 3 دنوں میں آپ نے اس کو روزانہ 120 بار پڑھنا ہے. آپ نے دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے ترک جلالی جمالی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کن فیکون کو سب کو مقام کو پالیں گے, آپ صاف زبان ہو جائیں گے. سارا سال آپ پہ برکات رہیں گی, نہ لڑائی, نہ جھگڑے, نہ تنگی, نہ بیماری, نہ پریشانی, کوئی مشکل الجھن نہیں ہے. آپ کی زندگی کے جو اڑے ہوئے مشکل معاملات ہیں وہ سارے ٹھیک ہو جائے. آپ یہ نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں. کچھ لوگ پھر اور طریقہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ اگر یہ 6-7-8 کو نہیں کر سکتے, محرم کے کسی بھی پورے مہینے, محرم کہہ رہا ہے سفر کے پورے مہینے میں کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ اس میں اگر چاہیں تو سفر کا چاہے آپ کے 20 ہوگی یا 25 ہوگی اس دن کر سکتے ہیں, اور سفر کے 3 مہینے 3 دن کسی بھی آپ پورے مہینے میں لگا سکتے ہیں. آپ سے یہ مشکل ہے تو آپ سفر کے مہینے میں کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں, ختم چاہے بعد ہو جائے. ایک طریقہ. دوسری بات ہے, دوسرا طریقہ یہ کہ آپ روزانہ 40 بار اگر پڑھتے ہیں, 11 دن روزانہ 40 بار پڑھتے ہیں, تو یہ بھی ہمارے صوفیہ کرام میں بڑا معمول عمل رہا ہے. اگر آپ 40 بار نہیں پڑھ سکتے, آپ روزانہ 30 بار پڑھ لیں. 30 بار نہیں 10 بار پڑھ لیں. 10 بار نہیں تو صبح شام پورا سفر, اگر آپ 1 بار صبح 1 بار شام آپ حزب البیر کی تکرار کرتے, روزانہ وظیفہ کرتے ہو, تو اس کے اتنے ثمرات, اس کے ایسے فائدے ہیں کہ وہ مہینہ جس میں اس کا نور, اس کی روشنی پورے جوبن پہ ہوتی ہے, اور اللہ کے حضور اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ کے پاس یہ سارے طریقے موجود ہیں. آپ 3 دن کا چلہ کر سکتے ہیں, آپ 10 دن کا کر سکتے ہیں, آپ 11 دن کر سکتے ہیں, پورا مہینہ کرے. کچھ امال اکبر ہمارے ایک نانا جی کے دوست تھے, انہوں نے بڑا کیا تھا. نانا جی بڑا سنیں, ہم کا احترام جب آتے تھے, انہوں نے پورا سال 41 بار سفر سے شروع کیا, پورا سال 41 بار وہ پڑھتے رہے. پھر کچھ اور میں لوگ ملتے ہیں کہتے پورا سال میں صبح شام پڑھتا رہا ہوں. کچھ اور لوگ ملے جب سفر شروع کیا پورے دن میں 10 بار پورا سال پڑھ دیے. وہ طریقے ہیں, وہ یہ مختلف اوراد ہیں جن کے ذریعے سے آپ اس کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آپ سب کو اس کی زکوٰۃ کی اجازت ہے. اگر آپ تنہائی میں ڈسکنیکٹ ہو کے اعتکافی حالت میں اللہ کے حضور 3 دن کا چلہ کرتے, تو آپ اس منزل کو, اس روشنی کو, اس نور کو, صاف زبان کو پا جاتے ہیں. پھر آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ, کوئی مشکل, کوئی ہرڈل نہیں رہتی. یہ الفاظ کا وہ مجموعہ تکرار ہے جس کے بعد آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ فجر کے بعد شروع کرتے ہیں, کچھ لوگ عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں. معمول طریقہ زیادہ ہے کہ 6-7-8 محرم کو عصر کے بعد مساجد میں اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, پھر 120 بار کرتے ہیں. کچھ 360 بار کرتے ہیں, کچھ لوگ پورے مہینے میں 360 بار کرتے ہیں, کچھ لوگ 10 دن میں کرتے ہیں. لیکن اس کے کسی بھی حالت میں اگر پڑھتے آپ چلہ نہیں کرتے, وظیفہ نہیں کرتے, عام لوگ جو ہیں
صبح شام ایک بار اگر آپ اپنا معمول بنا لیں، پورا سال پڑھتے رہے تو آپ کی زندگی میں کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں رہتی. تو میری طرف گناہ گار سیاہ کرتے سے آپ کو اجازت ہے، آپ اس کو کریں. سارے طریقے موجود ہیں. 120 بار بھی کر سکتے ہیں، 40 بار بھی کر سکتے ہیں، 10 بار بھی کر سکتے ہیں، صبح شام ایک بار بھی کر سکتے ہیں. آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ محرومیاں، وہ ناکامیاں، وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. آپ وہ چیز پا جائیں گے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں. آپ کے پاس وہ ہتھیار آ جائے گا، وہ کن فیکون آ جائے گا. جب بھی کوئی زندگی میں مشکل آئے گی، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ مشکل ختم ہو جائے گی، آپ کی آسانی آ جائے گی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں لائے، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ ساری مشکلیں، وہ ساری پرابلم دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں میں آپ کو شامل کرے جن کی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.